بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے اساتذہ کے اخلاق پہ، تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ کسی بھی استاد کو کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، کسی بھی علم کا ماہر ہو، اس کو یہ چاہیے کہ وہ طالب علم کے دل میں اس کے علاوہ جو باقی علوم ہے نا ان کی برائی نہ ڈالے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ سب کو اپنی اپنی جگہ دے، جو وہ علم پڑھا رہا ہے اسی کو سب کچھ نہ سمجھے۔ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم لغت، ہر ایک کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے۔ علم باطن، علم آخرت، ہر ایک اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ تو دوسرے کی جو برائیاں ہیں وہ اگلے کے دل میں، اسٹوڈنٹ کے دل میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ساروں کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے، سارے ہی اپنی جگہ ضروری ہیں، بٹ اس میں ڈفرینشیٹ کرنا سکھا دے، وچ ون از نیسیسری اینڈ وچ ون از ناٹ نیسیسری فار ایوری ون۔ جس طرح ہم نے ساری بیس بنائی نا کہ یہ علم آپ پہ فرض ہے اور جو باقی علوم ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ میں آ جاتے ہیں، محمود علم ہے، مذموم علم ہے، بہت ساری ٹائپس ہیں۔ تو لائک ڈفرینشیٹ کر لیں، بٹ برائیاں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لائک بری عادات ہیں اساتذہ کی۔ اسی طرح ماڈرن کیا کہتے ہیں علوم کی، دنیاوی علوم میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اگر ایک پرسن میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو آئی ٹی کی فیلڈ کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ اگر کوئی آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو اسے میڈیکل فیلڈ کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ ہر ایک ساری باتیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ ایک ذمہ دار جو استاد ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس پر جو باقی علوم ہے نا ان کے سیکھنے کے راستے بھی کھولے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو ایک ہی استاذ کئی سبجیکٹس کا ماہر ہے، کئی اس کے علوم آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ درجہ بدرجہ ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف اپنے طالب علم کو پڑھاتا جائے، سکھاتا جائے۔ اور نیکسٹ یہ کہ استاد طالب علم کو وہی باتیں بتائے جنہیں وہ سمجھ سکے۔ جو بات طالب علم کی سمجھ عقل سے ہی بالا تر ہو وہ استاد کو چاہیے کہ وہ نہ بتائے، وہ نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا کہ جب اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ علم سے اسے نفرت ہوگی، علم سیکھنے سے اسے جو ہے نا وہ چڑ ہوگی، پریشان ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑی پیاری مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ لوگوں کو ان کے مراتب پر رکھیں اور ان سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ سو استاذ کو بھی طالب علم کے سامنے کوئی بات اس وقت تک ظاہر نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اسے یہ شیورٹی نہ ہو کہ اگلا سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص لوگوں سے ایسی بات کرتا ہے جو ان کی عقلوں میں نہیں آتی نا تو وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا باعث ہوتی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں بہت سے علوم ہیں اگر کوئی انہیں سمجھنے والا ہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا کہ نیکوکاروں کے دل یہ بھیدوں کے دفینے ہوتے ہیں، بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں ایک نیکوکار کے دل میں۔ تو لہذا استاذ کو چاہیے کہ وہ جو جانتا ہے نا ہر ایک کو نہ بتائے، اس وقت تک جب کہ طالب علم اسے سمجھتا ہو تب اسے بتانا چاہیے۔ تب بھی نہیں بتانا چاہیے کہ سمجھتا بھی ہو طالب علم بٹ نفع اٹھانے کا اہل نہ ہونا، تو پھر بھی نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ موتیوں کے ہار خنزیروں کے گلے میں نہ ڈالو، کیونکہ علم موتی سے بہتر ہے اور جو علم کو ناپسند کرے وہ خنزیروں سے بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے کہا کہ بڑی پیاری بات کی کہ ہر شخص کو اس کی عقل کے معیار پر ناپو، اس کی سمجھ کے میزان میں تولو، تاکہ تم اس سے محفوظ رہو اور وہ تم سے نفع حاصل کر سکے، ورنہ معیار کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرے گا، آپ کی بات کا انکار کرے گا۔ اس طرح واقعات ہے کہ ایک عالم سے نا کسی نے کو بات پوچھی تو انہوں نے جواب نہ دیا آگے سے نا، تو پوچھنے والے نے کہا کہ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں سنا کہ جس نے علم نافع کو چھپایا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی۔ تو عالم نے بھی آگے بڑا زبردست جواب دیا۔ عالم کہتے ہیں کہ اللگام چھوڑو اور جاؤ،
اگر میرے پاس کوئی سمجھدار آئے اور میں اس سے علم کو چھپاؤں تو مجھے لگام ڈالی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو. ٹھیک ہے. اور یہ آیت مبارکہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو علم کو نقصان پہنچائے اس سے علم کو بچانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور نا اہل کو علم سکھانے کا ظلم علم کو اس کے اہل سے روکنے کے ظلم سے کم نہیں ہے. ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ کیا میں جانور چرانے والے کے آگے موتی پھیلا دوں کہ بکریاں چرانے والے کے پاس اس کا خزانہ جمع ہو جائے. کیونکہ وہ علم کی قدر و قیمت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں چلے گئے تو جانوروں کو اس کا ہار پہنا کر روشن نہیں کر سکتا میں. اور اگر اللہ مجھ پر اپنا لطف و کرم فرمائے اور مجھے علوم و حکمت کے اہل لوگوں سے ملا دے تو میں علم کو عام کروں گا اور لوگوں کی محبت حاصل کروں گا، ورنہ وہ علم کی دولت میرے پاس جمع رہے گی اور چھپی رہے گی. لہذا جس نے جاہلوں کو علم دیا، نہ اہلوں کو علم دیا، اس نے اسے ضائع کر دیا، اور جس نے حقداروں سے اسے روک کے رکھا اس نے ظلم کیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ بات یہ کہ اگر طالب علم تھوڑا لو انٹلیکٹ کا ہو، کوتاہ فہم ہو، چیزوں سے لیٹ سمجھ آتی ہوں، تو استاد اسے واضح بات بتائے، کھول کے بتائے، ایزی کر کے بتائے جسے وہ آسانی سے سمجھ سکے. یہ نہ بتائے کہ اس کے علاوہ باریک باتیں بھی. بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ ایک بات کر کے کہتے ہیں اب بھی تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کھولا ہے، بہت اس میں آگے ڈیپتھ ہے جو آپ سے روکی ہوئی ہیں میں نے آپ کو بتائی. کیونکہ اس طرح نا جو واضح باتیں ہیں نا ان میں جو سننے والا ہے طالب علم اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے، اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے یہ وہم لاحق ہو جاتا ہے کہ استاذ نے اسے سکھانے میں بخل سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہر باریک علم کا اہل ہے. تو ہر ایک اللہ سے اس بات پر راضی ہے کہ اس نے اسے کامل عقل عطا فرمائی. اور جو بڑی پیاری بات ہے کہ لوگوں میں جو زیادہ بے وقوف اور زیادہ کمزور عقل والا ہوتا ہے نا، اصل میں وہی شخص اپنی عقل کو کامل سمجھ کر زیادہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو شخص واقعی عقل مند ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی عقل کو نا عقل کل نہیں سمجھتا. تو اس سے یہ بھی ہمیں بات پر چلتی ہے کہ عوام میں سے جو شخص شریعت کا پابند ہو، اس کے دل میں اسلاف سے جو عقائد ہیں آئے ہوئے ہیں وہ بغیر کسی تشبیہ تعویل کے راسخ ہوں، ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہو، اس کی عقل اس سے زیادہ کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو ایسے شخص کو پھر اعتقاد کے بارے میں تشویش میں نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ اسے اس کے کام میں آپ کو مشغول چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ اگر اسے ظاہری تعویلیں بتائی جائیں گی نا تو وہ پھر عوام کے زمرے سے نکل جائے گا، اور پھر خواص میں شامل کرنا آسان نہیں ہے کسی کو بھی. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی پرابلم ہے جو آج کل کی یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہو گئی ہے کہ جیسے انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہر ایک ظاہری بات ہے اور انٹلیکٹ کا بندہ ہے. میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھاؤں گا. سارے اپنی جگہ پہ دین کا کام کر رہے ہیں، بٹ میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھاؤں گا کہ ایک پرسن ہے کسی بھی مسلک کا، اس کا اتنا انٹلیکٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ کی بات سمجھ سکے. اب اس کے سامنے انجینئر مرزا کا کلپ، ساحل دین کا کلپ، یا مولانا مودودی کا، ڈاکٹر اسرار کا، یا جو ہے وہ مولانا اسحاق کا کسی کا کلپ آئے گا تو وہ اسے رد کرتا ہے، وہ اسے نہیں سمجھ سکتا بیکاز وہ اس کا اتنا انٹلیکٹ ہی نہیں ہے، اس کی اتنی عقل ہی نہیں ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے کم عقل ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو عقل ہے وہ اور طرح کی ہے، ان کی لیمٹس اور ہیں، ان کا آئی کیو اور ہے، وہ اور چیزوں کو سمجھنے میں ماہر ہیں، وہ ان چیزوں میں پڑھ ہی نہیں سکتے، ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کا اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فار ایگزامپل ساحل دین ہے، انجینئر مرزا ہے، یا باقی اس طرح کے لوگ جو ٹریڈیشنل علماء میں نہیں آتے. ڈاکٹر اسرار کو لے لیں، وہ جو مسلک کے علماء فقہ کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. اب ایک آپ میں سے کوئی بندہ انجینئر کے سامنے یا ساحل دین کے سامنے یا مولانا کیا کہتے ہیں مولانا اسحاق کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک عالم دین ہی تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب، ٹھیک ہے، ان کے سامنے آپ کوئی فقہ کی باریکی کھول کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. فقہ
قانون کھول کے بیٹھ جائیں گے تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تو یہ چیز نا انٹرنیٹ نے بہت خرابی کی ہے کہ ایک چیز ہے ہر ایک تک کام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نا مسلمانوں میں مزید فتنہ پیدا ہوا ہے، مزید بدگمانی ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئی ہے. حالانکہ سارے لوگ، کسی بھی مسلک کا کوئی بندہ ہے وہ بھی ہماری سر آنکھوں پہ، وہ بھی مسلمان ہے، اور جو مسلک سے، کسی بھی مسلک سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، دے آر نان ٹریڈیشنل اسکالرز، ٹھیک ہے، روایتی علماء سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، وہ بھی ہماری سر آنکھوں پہ. ہر ایک کی ڈومین علیحدہ ہے، ہر ایک کی بات علیحدہ ہے. تو یہ انٹرنیٹ کے اور واسٹ انفارمیشن کے دور نے کیا کیا کہ بغیر لوگوں کو ان کی انٹلیکٹ کے، بغیر ان کی عقل کے مطابق گفتگو عام نہیں رہی. ٹھیک ہے، یعنی ہر بندے کی بات ہر بندے تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ریجیکشن بہت زیادہ ہوئی. ٹھیک ہے، فک والوں کو ٹریڈیشنل والوں نے ریجیکٹ کیا، ٹریڈیشنل والوں نے جو ہے وہ فک والوں کو، ٹریڈیشنل والوں کو، جو نان ٹریڈیشنل لوگ ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا، انہوں نے بیش کیا، اور جو فک والے تھے، ٹریڈیشنل والے تھے، مسلک والے تھے، انہوں نے نان ٹریڈیشنل جو علماء، نان ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں ان کو بیش کیا. تو ایک دوسرے سے وہ حسن زن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی مسلک کا بندہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر حسن زن پایا ہی نہیں گیا اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے. اور اسی طرح دوسروں کی مثال لے لیں، انجینئر صاحب کی لے لیں، یا ساحل عظیم کے لے لیں، یا جو بھی ابھی میں ٹاپ جو نیمز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے لائک وہ دوسروں کو بیچ کریں، اور وہ بھی لائک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اوپر سے یہ لائک بدگمانی بہت آ گئی نا. اور یہ بدگمانی، یہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت، گرج رکھنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو نہیں کی. ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے اب جو یوٹیوب پہ چینل کھول کے بیٹھا ہے تو ہر ایک کو دعوت ہے، جو مرضی جس کے سامنے ویڈیو آئے گی وہ تو دیکھے گا. اب اگر وہ اس کو سمجھنے کا اہل ہوا تو وہ اس کی تعریف کرے گا، وہ اس کا اسٹوڈنٹ بن جائے گا، اور جو اس کو سمجھنے کا اہل نہیں ہوگا اس کو ریجیکٹ کرے گا، نفرت کرے گا، دل میں گرج رکھے گا. تو دیٹس اے ہیوج کہہ لیں کہ وہ ڈسٹریکشن، اور بہت زیادہ اس کا ڈسٹریکشن ہے اور ڈسٹریکشن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت نقصان کیا ہے ان چیزوں نے ہمارا. ہاں، فائدہ اپنی جگہ کہ جو ایسی سٹیج پہ تھے کہ کسی لائک لو آئی کیو میں فال کر رہے تھے، یا ان کا پوٹینشیل لمیٹڈ تھا، تو اس نے ایک چیز کی ہے واسٹ رینج آف انفارمیشن نے کہ ان کو ایکسپرٹ بنا دیا. ان کی جو ان کا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل ہے وہ وسیع ہو گیا، انہوں نے دونوں سائڈز کو ایکسپلور کر لیا. ٹھیک ہے، تو لائک ایک ایسا طبقہ بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ جو دونوں کو سمجھتا ہے. وہ مسلک والے علماء کی بھی رسپیکٹ اس کے دل میں ہے، اور جو نان ٹریڈیشنل ہیں ان کی بھی رسپیکٹ ان کے دل میں ہے. تو ایسے جو ایک کیٹیگری ہے نا، صرف اس کو بینیفٹ ہوا کہ وہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے، سب کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، پھر سمجھ رہا ہے، تو اس کے اندر حکمت ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کا آئی کیو بڑھ رہا ہے. ایک تو طبقہ ایسا تیار ہو گیا جو واقعی میں اس کا بینیفٹ بھی ہے، لیکن بڑے لیول تک دیکھا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت ہوا ہے. بدگمانی، حسن زن کا ختم ہونا، لائک، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے گرج رکھنا. ٹھیک ہے، یہ بہت چیزیں یہ نا یہ عام ہو گئی. تو اس چیز کا اگر ہم خیال رکھیں نا اپنی دعوت میں، اور اپنے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں، کل کو انشاءاللہ ہمارا انسٹیٹیوٹ بنتا ہے، آپ میں سے کوئی ٹیچنگ میں آتا ہے، تو وہ ہی شوڈ انڈرسٹینڈ دس کنسیپٹ کہ ہر ایک کے سامنے ساری بات نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کے حساب سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح میں مزید لائک اگر اس پہ تھوڑا سا اور ڈیپ جاؤں تو لائک عوام کے ساتھ آپ باریک علوم کے حقائق کھول کے بیٹھ دیں تو ان کا الٹا نقصان ہوگا.
عام عوام کو عبادات سکھانی چاہیے، جن معاملات میں وہ مشغول ہوں ان میں امانت داری کی تعلیم دینی چاہیے، جنت کی رغبت دوزخ کی ہیبت سے ان کے دلوں کو بھر دینا چاہیے، جیسا قرآن حکیم نے بیان کیا نا، ان کے سامنے کسی بھی جو شبہ پیدا کرنے والی چیز ہے، شک پیدا کرنا چاہیے اس کو حرکت ہی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ شبہ جو ہے وہ عام آدمی کے دل کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس کا حل کرنا نا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ اس مسئلے کو سالو نہیں کر پاتا، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، وہ بدبختی اس میں آ جاتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کنکلوژن یہ کہ عوام کے سامنے بحث و مباحثہ کا دروازہ نہ کھولا جائے، ٹھیک ہے، ورنہ ان کے وہ معاملات بھی رک کر رہ جائیں گے جن سے لوگوں کے نظام اور خاص کی زندگی کی بقا چل رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ تو نیکسٹ باقی استاد اور شاگرد کو مثالوں سے آپ سمجھیں تو استاد اپنے علم پہ نا عمل کرتا ہو۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک رہنما ہیں، تو آپ کے قول و فعل میں یکسانیت پائی جانی چاہیے، اس لیے کیونکہ جو علم باطنی ہے، آخرت کا علم ہے، اسپرچل نالج ہے، وہ نگاہوں سے، جبکہ جو ظاہری علم ہے وہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ڈفرنس ہے، نگاہ اور چیز ہے، آنکھ اور چیز ہے۔ ظاہری آنکھ والوں کی اس دنیا میں، اس معاشرے میں کثرت ہے، زیادہ تعداد ہے، تو لہٰذا اگر اس کا عمل ایک استاد کا علم کے خلاف ہوگا تو ہدایت میں رکاوٹ آ جائے گی۔ ہر وہ شخص جو کوئی چیز کھا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے مت کھانا، یہ زہر ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، ظاہری بات اس پر تہمت لگائیں گے، جس چیز سے لوگوں کو منع کیا جائے گا اس کی ہرس انہیں زیادہ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اچھی اور لذیذ چیز نہ ہوتی تو خود اسے اختیار نہ کرتا۔ تو ہدایت دینے والے استاد اور شاگردوں کی مثال ایسی ہے جیسے نقش اور مٹی، لکڑی اور سائے کی، کہ اس چیز سے مٹی کا نقش کیسے بنے گا جس میں خود نقش نہیں ہے؟ جب لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو اس کا سایہ کیوں کر بھلا سیدھا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو بڑے پیارے پیرائے میں ایک شاعر نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ لا تنہی عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذ فعلت عظیم، کہ لوگوں کو ایسی بات سے منع نہ کر جسے تو خود کرتا ہے، اگر تو ایسا کرے تو یہ تیرے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ تو اسی وجہ سے نا عالم کے گناہوں کا بوجھ جاہل کے گناہوں کے بوجھ سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عالم کے پھسلنے سے صرف وہ اکیلا نہیں پھسلتا، بہت ساری خلقت پھسل جاتی ہے، لوگ اس کی جو پیروی میں ہوتے ہیں وہ بھی پھسل جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس برے طریقے کا گناہ بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس طریقہ جاری کرنے والے کے ذمہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دو شخصوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، ایک بے عزت عالم نے اور دوسرا جاہل عبادت گزار نے۔ تو پس کیا ہوتا ہے کہ جاہل جو ہے، جاہل عبادت گزار بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور عالم اپنی رسوائی سے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ سو دیٹ واز آل اباؤٹ مینرز آف ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، اینڈ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے کہ علم کی افہات کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء آخرت، علماء سو، مطلب علماء حق اور علماء سو، ان میں کیا ڈفرنس ہے، علماء سو کی کیا نشانیاں ہیں، علماء آخرت کی کیا نشانیاں، ہاؤ وی کین ڈیفرینشیٹ، ہاؤ وی کین فائنڈ اے ٹرو عالم اینڈ ٹرو ٹیچر فار اس ٹو سیک نالج آف دین۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔